بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگان محترم، رمضان کے بعد ہونے والا ہمارا یہ پہلا اجتماع ہے، پہلی ملاقات ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح سفر حج سے واپس ہونے والا ایک فکرمند اور دیندار حاجی اپنے آپ میں دینی اور روحانی اعتبار سے تر و تازگی محسوس کرتا ہے، اپنے سفر حج کو دینی اور روحانی اعتبار سے ترقی کرنے کا ایک نیا موڑ سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے، وہاں کے قیام سے اور وہاں کیے گئے اعمال سے اپنے اندر ایمانی ترقی اور بڑی تبدیلی محسوس کرتا ہے، اور دینی لائن سے آگے بڑھنے کا ایک عجیب جذبہ حاجی کے اندر امڑنے لگتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک ذمہ داری محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے ابھی رمضان کا جو مقدس زمانہ پایا ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں دینی اور روحانی اعتبار سے ترقی کرنے کا ایک نیا موڑ سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یوں تو ہماری زندگی میں بہت سے رمضان آئے اور گزر گئے، یہ رمضان بھی آیا اور چلا گیا۔ یہ تو جاہلوں اور غافلوں کی، بے دینوں اور آخرت کے بے فکر بندوں کی سوچ ہے، مگر جن کے سامنے دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی ایک سفر کی مثال ہے، جن کے سامنے آخرت کی زندگی اصل اور اہم ہے، اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری اصل ہے، ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہر رمضان اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے اور آخرت کا بہت بڑا توشہ ہے، تو ہر رمضان روحانی پاکیزگی بڑھانے کا اور ایمانی ترقی پانے کا بھی بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دے کر لعلکم تتقون فرمایا کہ رمضان کا مہینہ چھٹی منانے کے لیے نہیں بلکہ تقوی سیکھنے سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ہمیں جو رمضان کی شکل میں تقوی کی ٹریننگ لینے کا سالانہ کورس دیا گیا ہے، وہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ بندہ ایمانی اور روحانی لحاظ سے تازہ دم ہو جائے، اس کی عملی زندگی کا میل کچیل دور ہو جائے، برائیوں سے بچنا سیکھ کر اچھے اخلاق سے سنور جائے، نکھر جائے۔ ابھی جبکہ ہم الحمدللہ ایک مہینے تک ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، تو رمضان گزرنے کے بعد کیا ہمیں ساری برائیوں سے مزید پختگی کے ساتھ بچنا چاہیے یا دوبارہ شیطان سے دوستی کر لینی چاہیے؟ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثونی ما ہی۔ دیکھو، ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی بھی نہیں جھڑتے ہیں سال میں، یعنی سال بھر وہ پھل دیتا رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا کہ فلاں سیزن میں وہ پھل دیتا ہے اور فلاں سیزن میں سوکھ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انہا مثل المسلم، اس کی حالت مسلمان جیسی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اب صحابہ کرام نے جنگل کے درختوں میں غور کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کی طرف میرا ذہن چلا گیا، لیکن چونکہ میں کم عمر تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، اس لیے مجھے شرم آئی کہ ایسے بڑے حضرات کے سامنے میں جواب دے دوں۔ صحابہ کرام نے غور کیا مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آخر میں صحابہ کرام نے عرض کیا، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کھجور کے درخت کا فائدہ دیگر درختوں کی طرح کسی خاص موسم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سال بھر یکساں طور پر وہ فائدہ دیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کا حال ہونا چاہیے۔ کیا رمضان، کیا غیر رمضان، کیا ربیع الاول، کیا ربیع الثانی، ہر مہینے میں عبادتوں کے لحاظ سے، اللہ کے دین پر چلنے کے لحاظ سے اس کا حال یکساں ہونا چاہیے۔ کبھی کچھ، رمضان میں ایک حال، غیر رمضان میں دوسرا حال۔ رمضان آ گیا تو عبادت و سخاوت خوب کرنے لگے، پھر جیسے ہی رمضان رخصت ہوا تو ساری پابندیاں رخصت ہو گئیں۔ ایسا الگ الگ رنگ رکھنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رمضان اور غیر رمضان ہر حال میں اس کا رنگ یکساں ہوتا ہے، اس کی حالت یکساں ہونی چاہیے۔ جب آدمی دنیاوی لحاظ سے دن بدن ترقی کرنا چاہتا ہے تو دینی اور اخروی لحاظ سے دن بدن ترقی کرنا کیوں پسند نہ کرے؟ روحانی اور دینی لحاظ سے ترقی یہی ہے کہ ہمارے اندر سے برائیاں کم ہوتی جائیں، برائیاں ختم ہوتی جائیں، اچھائیاں آنی چاہیے اور بڑھنی چاہیے۔ ہر رمضان کے اندر برائیاں ختم ہوتی جائیں اور نیکیاں آتی جائیں۔ ہر رمضان کو ہمیں ایک یادگار رمضان بنانا چاہیے، برائیوں کو، بری عادتوں کو چھوڑنے کے لحاظ سے اور اچھی عادتوں کو اپنانے کے لحاظ سے۔ اگلی زندگی میں ہمیں یاد آئے کہ بھائی 2021 کا رمضان وہ رمضان تھا جس میں میں غیبت کرنا اور غیبت سننا چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں یاد رہ جائے کہ بھائی 2021 کا رمضان وہ رمضان تھا جس میں 5 وقتہ نمازوں کا پابند بن گیا تھا۔ 2021 کا رمضان وہ رمضان تھا جس میں نے کھجور اور منقع کے حساب سے ایک فطرہ 1100-1200 روپیوں کا دینا شروع کر دیا تھا۔ 2021 کا رمضان وہ رمضان تھا جس میں نے اپنے مال کا صحیح حساب لگا کر پوری زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ روحانی ترقی، اسپریچوالٹی، اسپریچول ڈیولپمنٹ، لعلکم تتقون سے اللہ چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس موقع پر اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی پستی اور گراوٹ کی ایک خاص وجہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جانا ہے۔ ہمارے کتنے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں جن کو جس وقت اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت کسی ہوٹل میں، کسی ویلڈنگ شاپ میں نظر آتے ہیں، اور کتنے بچے ایسے ہیں جو 8ویں اور 9ویں کلاس میں ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ 10ویں کے بعد اور انٹر کے بعد تعلیم چھوڑ دینے کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے۔ مسلمان نوجوانوں میں گریجویشن تک پہنچنے کا پرسنٹیج غیر مسلموں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک حقیقت ہے کہ جس دین کی ابتدا اقرا سے اور علم بالقلم سے شروع ہوتی ہے، پڑھو لکھو، اور جس قوم کے پیغمبر فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، ایسے علم والے اور علم بانٹنے والے پیغمبر کی امت ٹیچر تو ٹیچر، اسٹوڈنٹ بھی بننا نہیں چاہتی ہے۔ لہذا مسلمانوں میں تعلیمی شعور اور تعلیم کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور مسلمان بچوں کو تعلیم کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کے لیے علماء کرام کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ مالداروں کو ترغیب دلائیں کہ وہ اسکولوں میں جا کر تعلیمی سال کے شروع میں انعامات کا اعلان کریں۔ مثلاً جو بچے 10 کلاس تک پہنچیں گے اور اسکول فرسٹ آئیں گے ان کے لیے 1 تولہ سونا انعام دیا جائے گا۔ اسکول سیکنڈ آنے والے کو آدھا تولہ سونا انعام میں دیا جائے گا۔ جو انٹر تک پہنچے گا اس کے لیے یہ انعام، جو گریجویشن کرے گا اس کے لیے مثلاً 2 لاکھ روپے انعام۔ کروڑ پتیوں کے لیے سال میں چند لاکھ روپے خرچ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے قومی درد کی ضرورت ہے جو افسوس ہمارے اندر نہیں ہے۔ مجھے معاف کرتے ہوئے یہ کہنے دیجئے
کہ جس قدر دوسری قوموں میں اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی فکر ہے اس کا کچھ حصہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. جس طرح وہ چاہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پہلے آگے بڑھاؤ، ہمارے لوگوں کی مدد کرو، ہمارے لوگوں کو پہلے نوکریاں دو، ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ قومی درد اور وہ قومی محبت بالکل نہیں ہے. اگر ہمارے مالدار لوگ کسی مسجد یا مدرسے کو اپنے مال کی کچھ دھول دے دیے تو بس اسی کو اپنے دین سے اور اپنی قوم سے محبت سمجھ جاتے ہیں. اسی لیے یہ قوم پیچھے پڑ گئی ہے اور دوسری قومیں آگے بڑھ گئی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے مالداروں کو ایک حدیث یاد رکھ لینی چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے اور خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد فرما، ضائع فرما دے. معزز حضرات و خواتین، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی گراوٹ اور پستی کی ایک وجہ ہماری معاشی گراوٹ ہے، اور معاشی گراوٹ کی خاص وجہ محنت و مشقت سے بھاگنا، آرام طلبی، سستی اور کام چوری ہے. بازو 2 میڈیکل شاپ ہیں، ایک مسلمان کی، دوسری غیر مسلم کی. غیر مسلم کی میڈیکل شاپ صبح سویرے 7 بجے کھلی ہوئی مل جائے گی اور مسلمان کی میڈیکل شاپ 10-11 بجے کھلے گی. مسلمان چھوٹے اور معمولی پیشوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ بغیر جھجک کے ہر قسم کا پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ایک طرف کمانے میں سستی اور کام چوری ہو، دوسری طرف خرچ کرنے میں اسراف اور فضول خرچی ہو تو کیا اس سے ترقی ہو سکتی ہے؟ ترقی تو دور کی بات، آدمی لازمی طور پر قرضوں کا شکار ہو جائے گا اور آخر کار قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دب کر مر جائے گا. حضرات و خواتین، ہمیں رمضان میں ملی ہوئی تقویٰ کی ٹریننگ کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر قسم کی برائیوں، کمزوریوں، فضول خرچیوں سے بچنے اور اچھائیوں کی طرف، ترقی کے راستوں کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اپنی محتاج و مجبور قوم کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. رسمی اور موسمی مسلمان نہیں بلکہ اصلی اور حقیقی مسلمان بننے کی ضرورت ہے. تبھی جا کر ہم رمضان سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے اور رمضان کو قیمتی بنانے والے بنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.